بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بیش بہا بے شمار فتنے ہیں۔ اگر آج ان فتنوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا جائے تو یہ فتنے ہمیں کھا جائیں گے، یہ فتنے ہمیں برباد کر دیں گے، یہ فتنے ہمیں ایسی جگہ لے کر چلے جائیں گے جہاں ہمارے سوچ و گمان بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ حاضرین گرامی، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ایک لغت کے بہت بڑے لغوی دان ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ کلام عرب میں فتنہ کہتے ہیں آزمانا اور آدمی کو مصیبت کے ذریعے، پریشانی کے ذریعے اس کی جانچ کرنا، اسے چیک کرنا، اور اس کا اصل کہتے ہیں کہ جس طرح سونا اور چاندی کو پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، اسی طریقے سے آدمی کا فتنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانچتا ہے، پرکھتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل بندہ ہے کہ نہیں ہے، کامل مومن ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لغت میں ابن اثیر رحمہ اللہ کا بڑا اچھا قول ہے، جنہوں نے کہا ہے فتنہ کہتے ہیں انسان کا امتحان لینا اور مختلف طریقے سے اس کی آزمائش کرنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھے کہ بندے کے اندر کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ کتنا اپنی نیت کو صاف رکھتا ہے۔ اور ایک عربی دان ہیں، ان کا کہنا ہے، ابن عربی جن کا نام ہے، وہ کہتے ہیں فتنے کے مختلف معنی آتے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ذرائع سے لوگوں کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی اولاد کے فتنے کے ذریعے سے، کبھی کافروں کے ذریعے سے، مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی آزمائش کرتا ہے، اور دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندہ کتنا ثابت قدم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی چند جھلکیاں ہمارے سامنے ذکر کی ہیں۔ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ پہچان بتلاتا ہے۔ فتنے کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مال اور اولاد کا فتنہ بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے دو چیزوں کے ذریعے سے۔ ایک آزمائش مال دے کر کے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو مال دے کر آزماتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مال چھین کر کے اسے بالکل قلاش فقیر بنا کر کے آزماتا ہے۔ اور آزمائش اور فتنے میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اولاد کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے۔ اولاد نیک ہو، فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، وفا شعار ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آپ کے لیے سب سے بڑے یہ پیغام اور تحفہ ملا ہے آپ کو کہ آپ کی نیک اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ اور اگر آپ کی اولاد ناشکری ہو اور وہ فرما بردار نہ ہو، نافرمان اولاد تمہارے لیے فتنہ بنے گی، اور یہ فتنہ معمولی فتنہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے یہاں جو تمہارا مال ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آج دے رکھا ہے، جو مال اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے۔ اس مسجد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکالنے کے لیے لوگ کتنا اپنے مال کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں، اس کا اللہ امتحان لیتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا فتنہ
اولاد کا فتنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے آزماتا ہے کہ کون ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ کو چھوڑ کر کے اپنی اولاد کی خاطر، اپنے اولاد کی تربیت کی خاطر، ان کو پالنے پوسنے کی خاطر، ان کے نشو و نما کی خاطر، ان کی ترقی کے لیے اللہ کو چھوڑ کر اپنی اولاد کی خاطر گھر بار جو ہے اللہ کو چھوڑ کر اپنے گھر بار میں لگ جاتا ہے، اپنے مال کو کمانے میں اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ نے یہاں بہت بڑا پیغام دیا ہے ہمیں کہ ہم اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنی اولادوں کے ذریعے سے آزمائے جائیں گے، اور یہ آزمائش کوئی معمولی آزمائش نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان چھوڑ کر کے سعودی عربیہ جاتے ہیں، غیر ممالک میں جا کر کے اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، اپنی اولاد کی ترقی کی خاطر اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین سے غفلت برتی جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی پرورش کی خاطر صبح و شام کام میں لگے رہتے ہیں، مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے، نمازوں کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ عندہ اجر عظیم، جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا اجر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم اجر اس کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے ہمارے لیے کہ ہماری شہوات کا فتنہ ہے۔ شہوتیں ایسی، انسان کی خواہشات اتنی ہیں، اتنی خواہشات کہ ساری زندگی اگر اس کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اس کی خواہشات میں کبھی کمی نہ آئی۔ اتنا افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو شروع سے لے کر پوری کرنے میں اپنی عمر گزار دیتے ہیں، اپنی عمر ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہماری خواہشات ہمارے آخری سانس تک کبھی ختم نہیں ہوتی ہے میرے بھائی۔ بچہ جب تھوڑا شعور کو آتا ہے، تھوڑی سی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھ دیتا ہے، اس کی سب سے پہلی فکر بن جاتی ہے مال کمانا۔ اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کی فکر ہوتی ہے مال و دولت کے ساتھ ساتھ اولاد کی فکر اور ان کی تعلیم و ترقی کی فکر، اور ساتھ ہی ساتھ آدمی کی آخری سانس جس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اس کی اس وقت بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کر کے جا رہا ہے دنیا کے اندر، اپنی اولاد کے لیے اس کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب موت کے قریب ہو جاتا ہے، بوڑھا آدمی، اس کی فکر دو چیزوں کی رہ جاتی ہے، ایک فکر یہ کہ وہ دنیا کو اور زیادہ کمائے، دوسری فکر یہ کہ اللہ اسے مزید زندگی عطا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی اہم بات ہے، آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری خواہشات دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، ہماری خواہشات آہستہ آہستہ ہمارے شہوات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے کو روکنے کی ضرورت ہے جو دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو ہمارے دماغوں میں وسوسوں کے ساتھ جو کھیلتا رہتا ہے، شہوات کا فتنہ، یہ بہت عظیم فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں خواہشات کو بھر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر خواہشات کو ڈال دیا ہے۔ خواہشات کس کس چیز کی ہوتی ہے؟ عورتوں کی خواہشات، شہوات، والبنینا اپنی اولاد کی خواہشات، والقناطیر المقنطرہ اپنے بلڈنگ، اپنے گھر بار، اپنے وہ مکانات، محلات جن کو ہم تعمیر و ترقی کی خاطر، اسے بنانے کی خاطر اپنی زندگیاں لگوا دیتے ہیں۔ من الذهب والفضہ اپنے سونے چاندے کو سنبھال کر دنیا کے اندر رکھتے ہیں اور اسے کمانے لگتے ہیں۔ والخیل المسومہ اپنے گھوڑے، اپنے اونٹ، اپنے بکریاں، اپنے چرواہے، والانعام والحرث اور اپنی کھیتی باڑیاں۔ یہ چیزیں ہیں کہ آدمی ان کی طرف کتنی خواہشات کرے، اس کی خواہشات بڑھتی چلی جائے۔ جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے، وہ اپنی اولاد کی تعلیم و ترقی کے لیے لگا رہتا ہے، اپنی زندگی لگا دیتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین دی ہے وہ مکانات بنانے میں پریشان ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا وہ سونا چاندی جمع کرنے میں پریشان ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین سواریاں دی ہیں وہ اور مزید سواریوں کی خواہشات رکھنے والے ہیں۔
جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی باڑیاں دی ہیں وہ اس میں مصروف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے یہ تمام لوگ غفلت برتتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے یہ لوگ تمام کے تمام لوگ غافل ہیں میرے بھائیوں۔ یہ ہے شہوات کا فتنہ، یہ خواہشات کا فتنہ ہے۔ اگر ان فتنوں کو نہ روکا جائے، ان پر کنٹرول نہ کیا جائے تو میرے بھائیوں یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور فتنہ ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ شبہات کا فتنہ، شبہ میں پڑ جانا۔ شبہ میں پڑنے کے فتنوں میں قریب قیامت کے وقت کچھ فتنے ایسے رونما ہونے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، یہ تقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب ہو جائے گی، جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، علم دین غائب ہو جائے گا، علم نام کی کوئی چیز دنیا کے اندر موجود نہ رہے۔ وتظہر الفتن، اور ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے جس کا ہم اعداد و شمار نہیں کر سکیں گے۔ یہ شبہات کا فتنہ ہے جس کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری آزمائش کرے گا۔ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہنے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین کے لیے کوشش کرنی چاہیے، علم دین کو پھیلانا، علم دین کی نشر و اشاعت کرنا، اور علم دین کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس کی فکر دینی چاہیے۔ حاضرین گرامی، فتنوں میں ایک فتنہ ہے فرقہ واریت کا فتنہ، یعنی گروہ بندی بنانا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں بنانا، اختلافات کے ذریعے سے اپنے آپ کو الگ کرنا اور اپنا ایک الگ لشکر تیار کر لینا، یہ فرقہ واریت اور گروہ بندی کا فتنہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب ہو جائے گی بادروا بالاعمال فتنا، اعمال کرنے میں تم لوگ جلدی جلدی کیا کرو، کیونکہ ایسے فتنے رونما ہونے والے ہیں کقطع اللیل المظلم، جس طرح رات کی اندھیری آپ دیکھتے ہیں، اس رات کی اندھیری کو جب صبح ہوتی ہے تو کس طرح صبح کاٹ کر رات کی اندھیری کو نکلتی ہے، اس طریقے سے فتنے آ رہے ہیں۔ اور یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافر، کیا ہوگا جب زمانہ قریب ہو جائے گا قیامت کا، صبح انسان مومن بن جائے گا، رات ہوتے ہوتے حالت کفر میں چلا جائے گا، کافر ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کب مومن ہوا اور کب کافر ہو گیا۔ پھر فرمایا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو مومن رہے گا لیکن صبح جب ہوگی پتہ چلا کفر کی حالت میں چلا گیا، کافر ہو گیا۔ یبیع دینہ بعوض من الدنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کا معاملہ ایسا ہو جائے گا وہ دنیا کے عوض میں، دنیا کے حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اللہ اکبر، آدمی دنیا حاصل کرنے میں اتنا لگ جائے گا کہ اس کا دین اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اس کا دین اس سے چھوٹ جائے گا، اپنے دین کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو فرقہ واریت کا فتنہ یہ کہ میرے بھائیوں آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے ہمارے ایسے بھائی ہیں صبح تک حالت دینداری میں لگے رہتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے تو دنیا داری ان پر غالب آ جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو رات میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو تو مومن ثابت کر دیتے ہیں لیکن جب صبح ہوتی ہے تو لوگوں کے معاملات اور دنیا داری اتنی غالب آ جاتی ہے کہ ان کے کفروں کا حالت کفر میں چلے جانے کا پتہ نہیں چل پاتا۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہے کہ عریانیت کا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، فرمایا کہ فتنہ ایسا بھی آئے گا کہ بہت زیادہ عریانیت پھیل جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات یرید ازواج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں اپنے گھر کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خواب کے اندر اور فرمایا کہ کون ہے جو بہت سے فتنے برپا ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جاگ گئے اور آ کر کے اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا میرے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو جگاؤ، میرے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو جگاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لکی یصلینا
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرے۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی ایسی عورتیں ہیں، بہت سی ایسی خواتین ہیں جو دنیا کے اندر تو کپڑے پہنے ہوئی نظر آئیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی عورتوں کو آخرت کے اندر ننگا کر دے گا۔ اللہ المستعان۔ کیوں کہ میرے بھائیوں، یہ آخرت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ کہ آج ہمارے لباس بڑے چست ہیں عورتوں کے، ان کے برقعے چست ہیں عورتوں کے، کپڑے چست ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ فتنے ہیں جو دنیا کے اندر آج تم دکھلا رہے ہو، کل آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے تمہیں آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے بعض فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے بہترین طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مصیبتوں میں ڈالے گا۔ جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی مصیبتوں کے ذریعے ان کی جو ہے آزمائش کی، ان کا امتحان لیا۔ انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ہماری کوئی آزمائش نہیں، کوئی ہم پر مصیبت نہیں، ہم پر کوئی پریشانی نازل ہونے والی نہیں ہے، ہمارا کوئی امتحان ہونے والا نہیں ہے، ہمیں کسی چیز میں اطلاع نہ کیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، لوگوں جان لو، سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر اعتبار سے آزمائش کرے گا، امتحان لے گا تمہارا۔ ان یقولوا آمنا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، وہم لا یفتنون، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں آزمایا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ آزمائے۔ مومنوں پر، مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے اور مصیبتیں نازل ہوتی ہے، ورنہ کافر تو جو ہے کافر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جنت قرار دی ہے اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اسی طریقے سے باہمی اختلافات کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے، اختلافات کے ذریعے سے، آپسی معاملات اور اختلافات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آزمائش میں، امتحان میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے جو رسی اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے لیے بھیجا ہے، اسے مضبوط پکڑ لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم اس مضبوط رسی کو پکڑ لو گے اور آپس میں اختلافات سے خود کو بچائے رکھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فتنوں میں سے، اس فتنے سے محفوظ ہو جاؤ جو تمہارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جادو و ٹونے کے ذریعے سے بھی فتنہ دے کر کے آزماتا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو آ کر کے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ ہم پر جادو ہوا، اثرات ہوئے، ہم پر ٹونا ہوا، بلا ہوا۔ تو یہ لوگوں کو سن لینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی جانب سے ایک فتنہ ہے، جادو جو ہے ایک فتنہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ النَّاسَ السِّحْرَ۔ تم لوگ اتباع کرتے ہو جو شیاطین کہتے ہیں اس بات کی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے وہ جادوگر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جادوگر نہیں تھے سلیمان علیہ السلام، اور لوگ جادو کر کے سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ انما نحن فتنہ، اور ان لوگوں کو سن لینا چاہیے کہ یہ جادو ایک فتنہ ہے، یہ ٹونا ایک فتنہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے بعض ایسے فتنے ہیں جو قیامت کے قریب واقع ہونے والے ہیں، ان میں ایک فتنہ ہے قیامت کے قریب بہت سے ایسے فتنے، ان میں ایک فتنہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَاعِدِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے رونما ہو، قریب قیامت کے بہت سارے فتنے آئیں گے، ان میں تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم میں جو شخص ان فتنوں میں کھڑا رہنے والا ہے وہ بیٹھ جائے۔ القاعد فیہا خیر من القائم، جو کھڑا ہوا ہے ان فتنوں میں، ایسے شخص کو چاہیے کہ کھڑے ہونے والا شخص ایسے فتنوں میں خاموشی اختیار کر لے، بیٹھا رہے۔
والقائم خیر فیہا من الماشی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص تمہیں چلتا ہے، چلنے والا شخص اگر کوئی ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ والماشی خیر فیہا الساعی، جو دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ چلنے لگے ایسی صورت میں۔ وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُ، اور جو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، ان فطروں سے اپنے آپ کو محفوظ رہنے کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ وَمَن وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيُعِذْ بِهِ، کوئی اس فتنے میں مبتلا ہو گیا، جو بہت سے آج کل فتنے چل رہے ہیں، ان فتنوں میں اگر کوئی جو ہے محفوظ نہ رہ سکا تو ایسی صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے لیے تعوذ و تسمیہ پڑھے، اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے کچھ علاج ہیں، اسباب ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ ہم رکھیں، کیسے ہم اپنے آپ کو محفوظ جو ہے فتنوں سے بچائیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ پہلا کام ہم یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی پناہ طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بار بار یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رونما ہونے والے ہر قسم کے فتنے سے ہمیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں اس چیز کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ہر وہ قسم کے فتنے سے جو آج دنیا کے اندر ظاہر ہو گئے اور جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، چھپے ہوئے ہیں، ان تمام فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ یہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وہ فتنے جو دنیا کے اندر آ چکے ہیں یا وہ فتنے جو دنیا کے اندر آنے والے ہیں، ان تمام فتنوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم توحید پر ثابت قدم رہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں، اس کی عبادت کے لیے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بالکل نہ کریں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہمیں یہ سکھلایا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص تمہیں ایمان والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لگائے رکھے، اپنے آپ کو ہمیشہ ہدایت کے لیے کوشش کرتا رہے۔ ایسے فتنوں کے دور میں جو آج کل ہمارے یہاں موجود ہے، بالخصوص دور حاضر کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، جو یہ دور حاضر کا فتنہ ہے۔ ہمارے گھروں میں ٹی وی VCR ہے، جو ہمارے گھروں کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر پائے جانے والے فتنوں میں کہ وہ بے حیا چیزیں ہیں، بے حیائی کے وہ اڈے ہیں جو ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام قسم کے چیزوں کو اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے بگاڑ لانے والے، فساد لانے والے معاشرے کے اندر چیزیں ہیں جس کے ذریعے سارا معاشرہ خراب ہوگا، جس کے ذریعے ہمارا گھر بار خراب ہوگا، ہماری آنے والی نسلیں خراب ہوں گی، ہمارے نوجوان خراب ہوں گے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کو آج بچانے کی ضرورت ہے۔ ہماری عورتیں، ہماری خواتین، ہماری بچیاں، یہ تمام کے تمام بگڑنے کے سب سے بڑے اسباب ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، ہم اپنے بچوں کو ٹی ویوں سے دور رکھیں، ہم اپنے بچوں کو ان تمام ذرائع سے دور رکھیں جو سوشل میڈیا پر دکھلائے اور بتلائے جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ اختیار کریں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو احادیث کی تعلیم دیں، ہم ہمارے بچوں کو دعائیں سکھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں، دین علم حاصل کرنے کے لیے انہیں آگے بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کیا ہی بہتر ہوتا، کتنا اچھا ہوتا کہ تم میں ایک ایسا گروہ، ایسی جماعت ہوتی، وہ جماعت جو لوگوں کو دین کا کام سکھلانے کا کام کرتی، دین کا سمجھ حاصل کرتی اور لوگوں کو دین کا کام سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتی۔ ایسی کوئی قوم تم لوگوں میں ہوتی، کتنی بہترین وہ قوم ہوتی۔ اسی طریقے سے ان فتنوں کے دور میں جو بہت اہم چیز اور کارگر چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ چیز، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے اپنے ناطے کو جوڑ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھیں۔ وہ تعلق کیسے باقی ہوگا میرے بھائیوں؟ وہ تعلق یہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لازم پکڑ لو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لازم پکڑ لو، اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے لیے ہے کہ تم خلفائے راشدین کی اس سنت کو لازم پکڑ لو، اس طریقے کو لازم پکڑ لو جو 4 خلیفہ دنیا کے اندر کر گزرے ہیں، اور انہیں اپنے باتوں میں مضبوطی کے ساتھ جکڑ لو، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں نئی نئی چیزیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ ایاکم محدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو نئی چیزیں آتی ہیں وہ تمام کی تمام بدعتیں ہیں، خرافات ہیں جو دین کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اور جو نئی چیزیں دین کے اندر ڈالی جائے جسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ سب کی سب کیا ہے؟ گمراہی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، جو کوئی گمراہی کی طرف چلا گیا، بھٹک گیا، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا خود کو، اپنے آپ کو دین کے اندر نئی چیزیں داخل کرنے سے جو نئے فتنے برپا ہوتے ہیں ان فتنوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اس کا ڈر اپنے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نئے اسباب اختیار کرنے کی توفیق ہمیں دے گا، نئے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کھولے گا، اور ہمارے لیے نئے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نئے راستے کے ذریعے سے اسے رزق حلال عطا فرماتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نئے نئے طریقے کھول دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کثرت سے ان ایام میں، فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو کثرت سے توبہ استغفار کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے۔ اور ان حالات میں بالخصوص جب جہاں پر فتنے کھڑے ہوں وہاں صبر سے کام لینا چاہیے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اللہ نے تعلیم دی کہ اے لوگوں اپنے آپ کو صبر کرنے والا بنا لو، اپنے آپ کو صبر پر ثابت رہنے والا بنا لو۔ آخری بات یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خالی اوقات میں، جب ہمیں کوئی خالی وقت ملے تو اس کو عبادت میں گزاریں، اپنے اس خالی وقت کو غنیمت سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وقت ہمیں دیا ہے یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وقت ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وہ خالی اوقات کیا ہے میں آپ کو بتلا دوں۔ اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے ہونا چاہیے، کر لینا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اس کو عبادت میں لگا دینا چاہیے۔ جو سجدے جوانی میں کیے جائیں وہ سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہے۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، سجدہ کرنے کے لائق نہیں رہتا، اس وقت تمہاری عبادتیں کوئی قابل قبول نہیں ہوگی اللہ کے یہاں۔ اللہ کو وہ عبادتیں پسند ہے تمہاری جو تمہاری جوانی میں کی جائے۔ اسی طریقے سے فرمایا غنا کا قبل فقری، دوسری چیز کہا کہ تمہارا وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ نے تمہیں مال دیا، بہت سا مال، تو اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ جب اللہ نے ڈھیر سارا مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور تم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، نہیں نکالتے ہو، تو ایسی صورت میں کہ تم غریب ہو گئے، اللہ نے تمہیں فقیر قلاش بنا دیا، تو اب تم اللہ کی راہ میں جو مال نکالو گے اللہ تعالیٰ کو کوئی قابل قبول نہیں۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت مال دینا چاہیے تھا جس وقت اللہ نے تمہیں مال دیا تھا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کہا وہ فراغ کا قبل شغلک، اپنے خالی وقت کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں میسر کیا ہے، دیا ہے، اسے اپنے مشغول وقت سے بہتر سمجھو۔ جو آپ کا وقت ہوتا ہے خالی وقت، اسے عبادتوں میں لگاؤ، قرآن مجید کو سیکھنے میں لگاؤ، دینی علم کو حاصل کرنے میں لگاؤ، اس کے لیے کوشش کرو کہ آپ خود سیکھیں، آپ کے ذریعے سے کچھ لوگ اور سیکھ سکیں۔ اور اس سے پہلے کہ آپ مشغول ہو جائیں، کاروبار میں لگ جائیں، اپنی زندگی کو کاروبار میں لگا لیں، اس سے پہلے اپنے خالی وقت کو بہتر سمجھو اور دین کے لیے اس کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ چوتھی چیز یہ وہ حیاتی کا قبل موتک، وہ یہ کہ اپنی زندگی کو، اپنی جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تم کو موت واقع ہو جائے، تم پر موت آ جائے۔ لہذا یہ تمام چیزیں جو ہے ان سے بچنا ضروری ہے۔
وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، جو کوئی گمراہی کی طرف چلا گیا، بھٹک گیا، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم۔ لہذا خود کو، اپنے آپ کو دین کے اندر نئی چیزیں داخل کرنے سے جو نئے فتنے برپا ہوتے ہیں ان فتنوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اس کا ڈر اپنے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نئے اسباب اختیار کرنے کی توفیق ہمیں دے گا، نئے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کھولے گا اور ہمارے لیے نئے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نئے راستے کے ذریعے سے اسے رزق حلال عطا فرماتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نئے نئے طریقے کھول دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کثرت سے ان ایام میں، فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو کثرت سے توبہ استغفار کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے۔ اور ان حالات میں بالخصوص جب جہاں پر فتنے کھڑے ہوں وہاں صبر سے کام لینا چاہیے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اللہ نے تعلیم دی کہ اے لوگوں اپنے آپ کو صبر کرنے والا بنا لو، اپنے آپ کو صبر پر ثابت رہنے والا بنا لو۔ آخری بات یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خالی اوقات میں، جب ہمیں کوئی خالی وقت ملے تو اس کو عبادت میں گزاریں، اپنے اس خالی وقت کو غنیمت سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وقت ہمیں دیا ہے یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وقت ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو خالی اوقات کیا ہے میں آپ کو بتلا دوں، اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے ہونا چاہیے، کر لینا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اس کو عبادت میں لگا دینا چاہیے۔ جو سجدے جوانی میں کیے جائیں وہ سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہے۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، سجدہ کرنے کے لائق نہیں رہتا، اس وقت تمہاری عبادتیں کوئی قابل قبول نہیں ہوگی اللہ کے یہاں۔ اللہ کو وہ عبادتیں پسند ہے تمہاری جو تمہاری جوانی میں کی جائے۔ اسی طریقے سے فرمایا غنا کا قبل فقر، دوسری چیز کہا کہ تمہارا وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ نے تمہیں مال دیا، بہت سا مال، تو اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ جب اللہ نے ڈھیر سارا مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور تم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، نہیں نکالتے ہو، تو ایسی صورت میں کہ تم غریب ہو گئے، اللہ نے تمہیں فقیر قلاش بنا دیا، تو اب تم اللہ کی راہ میں جو مال نکالو گے اللہ تعالیٰ کو کوئی قابل قبول نہیں۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت مال دینا چاہیے تھا جس وقت اللہ نے تمہیں مال دیا تھا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کہا وہ فراغ کا قبل شغلک، اپنے خالی وقت کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں میسر کیا ہے، دیا ہے، اسے اپنے مشغول وقت سے بہتر سمجھو۔ جو آپ کا وقت ہوتا ہے خالی وقت، اسے عبادتوں میں لگاؤ، قرآن مجید کو سیکھنے میں لگاؤ، دینی علم کو حاصل کرنے میں لگاؤ، اس کے لیے کوشش کرو کہ آپ خود سیکھیں، آپ کے ذریعے سے کچھ لوگ اور سیکھ سکیں۔ اور اس سے پہلے کہ آپ مشغول ہو جائیں، کاروبار میں لگ جائیں، اپنی زندگی کو کاروبار میں لگا لیں، اس سے پہلے اپنے خالی وقت کو بہتر سمجھو اور دین کے لیے اس کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ چوتھی چیز یہ وہ حیاتی کا قبل موتک، وہ یہ کہ اپنی زندگی کو، اپنی جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تم کو موت واقع ہو جائے، تم پر موت آ جائے۔ لہذا یہ تمام چیزیں جو ہے ان سے بچنا ضروری ہے۔ پانچویں چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو، اپنے برے اعمال آنے سے پہلے درست کر لو، بہتر کر لو۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں، بتائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے بچائے۔ یوں تو فتنے بہت سارے ہیں، بد عملیوں کا فتنہ ہے، فتنہ تکفیر کا ہے، جہالت کا فتنہ ہے، لوگوں کے درمیان تنگ دستی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں میں بالخصوص، عورتوں کے اندر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کر کے فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے مذہب ہیں، مکتب ہیں جو تقلید کر کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شرک دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس کے
ذریعے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ خروج، جماعت سے نکل جانا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تکبر اور حسد، آپس میں ایک دوسرے سے کرنے لگنا، فخر و فاقہ کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فتنہ ہے۔ ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے اعمال کر کے دکھلانا، یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تصویر بنانا، تصویر کشی کرنا اور اس تصویر کے ذریعے جو ہے پیسہ کمانا یا اس کو جو ہے بیچنا، یہ تمام چیزیں تصویر کشی کرنے والے یہ تمام کے تمام فتنے ہیں جو آج دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ انہی فتنوں میں ایک فتنہ یہ کہ فحاشی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ ہے، بے پردگی کا فتنہ ہے۔ چوری اور قتل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے۔ اسی طریقے سے دجال جو قیامت کے قریب آنے والا ہے، یہ فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہے کہ آدمی اپنے لباس کے ذریعے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے یا خود مبتلا ہو جائے، اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو جو ہے فتنے میں مبتلا کرے یا خود مبتلا ہو جائے۔ اسی طریقے سے بندہ جو ہے اپنے آپ کو برائی کی طرف لے کر چلے جانا، یہ بھی فتنوں میں ایک فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔